اس قرآن میں آسانی سے سمجھ میں آنے والے آیات جو تا قیامت مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سود کے متعلق جو احادیث آئی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بتائی، عذاب بتایا، کیا ان سب کے بعد کسی اور کے فتوے کی ضرورت پڑ گئی ہم مسلمانوں کو؟ کیا آپ جانتے ہیں کیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے متعلق؟ اگر ہم مجموع زوائد پڑھیں گے، اس کے جلد نمبر 4 اور اس کے صفحہ نمبر 120 یعنی والیوم نمبر 4 پیج نمبر 120، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 1 پیسہ سود کا لیا گویا اس نے 36 مرتبہ زنا کیا۔ استغفر اللہ۔ زنا یعنی مرد اور عورت کے ناجائز سیکشل تعلقات کو کہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ 1 پیسہ سود کا اگر لیں گے تو گویا ہم نے 36 مرتبہ زنا کیا۔ استغفر اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں بیہقی شعب الایمان میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1932 میں یعنی والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 1932 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 1 پیسہ سود کا لیا گویا اس کو اس کی سگی ماں سے زنا کرنے کا گناہ ملے گا۔ ذرا غور کیجئے، زنا خود ایک بدترین گناہ ہے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ 36 مرتبہ زنا 1 پیسے سود پر، اور دوسری حدیث میں تو سگی ماں سے زنا۔ ایک اہم بات جو ہم سب کو غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 پیسے سود پر اتنی بڑی لعنت کہی، جبکہ ہم مسلمان آج سووں کے پیسوں میں نہیں بلکہ ہم روپیوں میں سود کا کاروبار کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماں باپ کی نافرمانی، جوا، شراب، زنا یا پھر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ان تمام گناہوں کے لیے اللہ نے کوئی دھمکی نہیں دی جو دھمکی اللہ نے سود کے لیے دی ہے۔ شرک کے علاوہ، شرک کے بعد سب سے بدترین گناہ اللہ کی نظر میں سود لینا یا دینا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 سے آیت نمبر 279 تک، یعنی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 تو آیت نمبر 279 تک، جہاں اللہ فرماتے ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سود کی لعنت کے بارے میں بتا دیا تو آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 279 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان مسلمان اور غیر مسلمان سود خوروں سے کہ اب اگر یہ سود پر پیسہ لیں گے یا دیں گے تو پھر ان کو کہہ دیجئے کہ یہ تیار ہو جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ میں پوچھتی ہوں ہم میں سے کون تیار ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے؟ اگر ہم اس سود کی لعنت جان بوجھ کے یا انجانے میں اگر ہم ملوث ہیں تو ہم کو سب سے پہلے چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں اور ایسے گناہ کو کبھی بھی نہ دہرائیں۔ آئیے میں آپ تمام کو دوسری ایک اہم تعلیم اسلام کی بتانا چاہتی ہوں جس پر ہم مسلمان صحیح طریقے سے عمل نہیں کر رہے، اور وہ ہے حجاب کا حکم۔ اگر آپ لوگ غور کریں گے قرآن اور صحیح احادیث میں جو حجاب کا حکم آیا ہے اس کو کئی ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں یا تو مکمل طریقے سے نہیں عمل کرتی یا تو عمل ہی نہیں کرتی، جس کی وجہ سے آپ دیکھتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کئی ضعیف عورتیں اگرچہ کہ ان کو حجاب کرنا فرض نہیں ہے، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 60 کے مطابق، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 60 کے مطابق ضعیف عورتوں پر اللہ نے فرض نہیں کیا حجاب، لیکن پھر بھی یہ ضعیف عورتیں حجاب کرتی ہیں، حجاب کے تقاضوں کو پورا کرتی ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن ایک تماشے والی بات یہ ہے کہ کئی باحجاب ضعیف عورتیں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت بار اپنے گھروں کی لڑکیوں کو بے حجاب لے کر گھومتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں حجاب کے حکم کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہم اپنے لباس کی، ہمارے جسم پہ جو تمام زینت والی چیزیں ہیں ان کو ہم حجاب سے ڈھانک لیں تاکہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے اور پھر ہم کو کوئی نقصان نہ ہو۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کئی مسلمان بہنوں نے حجاب
کا ہی فیشن شروع کر دیا، جبکہ اصلیت میں فیشن کا حجاب کرنا ہے۔ آج آپ غور کیجئے، گھٹنے سے اوپر تک برقعے یا چادریں، ہمارے برقعوں پر، ہمارے اسکارف پر اور ہمارے برقعوں پر چمکدار نگینے، ایسے برقعے جو جسم کو چپک جاتے ہو، تنگ برقعے ہم پہنتے ہیں، یا پھر ایسے برقعے جن میں سے ہمارے اندر کا لباس یا دوسری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہوں۔ یہ جو تمام حجاب آئٹمز ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں، یہ اسلام میں حجاب کی تعریف میں ہی نہیں آتے۔ تو ہر مسلمان عورت کو یہ واضح کر لینا چاہیے، یہ جو تمام حجاب آئٹمز ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ناجائز ہے، ہمارے لیے حرام ہے۔ اور ہمیں سے کئی مسلمان بہنیں، ان کو یہ معلوم ہونے کے بعد کہ اسلام نے عورت کو اس کا چہرہ، کلائیوں اور پاؤں کو کھلا رکھنے کی اجازت دی ہے، تو ہماری کئی مسلمان بہنوں نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام میں چہرہ، کلائیوں اور پاؤں کو کھلے رکھنا اسلام نے افضل کہہ دیا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کا چہرہ، کلائیوں اور پاؤں کو ڈھانک لینا بھی افضل ہے۔ اور ایک بہت اہم بات جو ہم سب مسلمان عورتوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے چہرے پر لپسٹک، پاؤڈر یا کچھ بھی میک اپ کرتی ہیں اور اپنے کلائیوں اور پاؤں پر ہم مہندی کے ڈیزائنز، انگوٹھیاں یا پھر چوڑیاں اگر ہم پہنتی ہیں تو ہم کو چاہیے ایسے وقت بھی چہرے، کلائیوں اور پاؤں کا بھی حجاب کرنا ہم پر لازم ہے، کیونکہ اگر ہم یہ اپنی زینت دکھا رہے ہیں تو پھر ہم قرآن مجید میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آج اگر آپ غور کریں گے، کئی ہماری مسلمان ہو یا غیر مسلمان بہنیں، اگر ہم اس دنیا میں سروے کریں گے کہ دنیا میں عورتوں کے خلاف جرم کی شرح کیا ہے، اور ہم کو معلوم ہوگا کہ مسلمان ممالک ہو اور غیر مسلمان ممالک ہو، دونوں کے بنسبت مسلمان ممالک میں، جس میں خاص طور پر سعودی عربیہ آ گیا، جہاں پر عورتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ جب اپنے گھروں سے نکلے تو حجاب ان پر لازم ہے، تو ایسے مسلمان ممالک میں عورتوں کے خلاف جرم کی شرح بالکل ہی کم ہے، جبکہ اگر آپ غیر مسلم ممالک دیکھیں گے تو وہاں پر معلوم ہوگا کہ اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں، مغربی ممالک میں سرما کے موسم میں مرد آدمی وہ لوگ تو اپنے آپ کو اوپر سے نیچے تک کور کر لیتے ہیں، ڈھانک لیتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے، لیکن عورتیں بمشکل کوئی کپڑوں میں دکھتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بے حیائی اور ننگے پن کی بے غیرتی اتنی موٹی ہے کہ جان لیوا سردی کا بھی ان پر اثر نہیں ہوتا۔ اگر ہم امریکہ میں جرم کے خلاف، جرم جو عورتوں کے خلاف کیا جا رہا ہے اس کی شرح یعنی اس کی اسٹیٹسٹکس پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں سن 2000 میں یعنی 2000 عیسوی میں، صرف 8 سال پہلے، صرف 8 ایئرز اگو، ہر 2 منٹ ایک عورت کے ساتھ سیکشل اسالٹ ہوا۔ اور سن 2001 عیسوی میں نیشنل کرائم وکٹمائزیشن سروے بیورو بتاتی ہے، یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ کے تحت، کہ سن 2001 عیسوی میں صرف وہ ایک سال میں 2,49,000 سیکشل اسالٹس ہوئے، یعنی 2,49,000 سیکشل اسالٹس ہے ریپورٹڈ، جن میں سے 84,000 کمپلیٹ ریپس تھے، یعنی کمپلیٹ مکمل زنا بالجبر۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ امریکہ میں آن این ایوریج ہر دن 230 عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر ہوتا ہے۔ اور نیشنل کرائم وکٹمائزیشن سروے بیورو نے اور مزید معلومات دیتے ہوئے کہا کہ جس کسی شخص نے عورت کا ریپ کیا اس کا عورت کے ساتھ رشتہ کیا ہے، تو نیشنل کرائم وکٹمائزیشن سروے بیورو یہ بتاتی ہے کہ 17% عورت کے قریبی خونی رشتہ داروں نے اس کا ریپ کیا، 2% ایسے جن کو عورت اچھی طریقے سے جانتی تھی، 43% 43% جو عورت کے دوست تھے، جیسے میں نے کہا فرینڈشپ، دوستوں نے یہ حرکت کی، 62% ٹوٹل نان اسٹرینجر جن کو عورت جانتی تھی، اور 34% 34% جو ایک اجنبی ہے، اور 4% ایسے 4% ایسے جن کو عورت بالکل ہی نہیں پہچانتی۔ ہماری ریاست آندھرا پردیش کے پولیس کے سربراہ شری ایس ایس پی یادو
प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहते हैं, जिसका जिक्र 30 दिसंबर 2007 के इंग्लिश अखबारात में आया है। इसमें बताया गया है कि श्री एसएसपी यादव बताते हैं कि हमारी रियासत आंध्र प्रदेश में सन 2007 ईस्वी में, यानी जनवरी 2007 से दिसंबर 2007 तक सिर्फ हैदराबाद में औरतों के अगर जुर्म हुआ है औरतों के खिलाफ, उसकी अगर शरह मालूम करेंगे तो श्री एसएसपी यादव बताते हैं कि औरतों के साथ 1066 रेप्स हुए, 1066 रेप्स हुए, जिसका माना ये हुआ कि हर दिन 2 औरतों के साथ रेप हुआ। और अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की 1 जनवरी 2008 के उसके सफा नंबर 10 की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि हमारे हिंदुस्तान में औरतों के खिलाफ जो जुर्म हो रहा है, इसमें बताया गया है कि 19,348 औरतों के साथ रेप हुआ, 19,348 औरतों के साथ जिना बिल जबर हुआ। इसका माना यह हुआ कि हर दिन हमारे हिंदुस्तान में 53 यानी 53 औरतों के साथ रेप हुआ हर दिन हिंदुस्तान में। इसका माना यह हुआ कि हर घंटे हमारे हिंदुस्तान में 2007 में 2 औरतों के साथ रेप हुआ। जरा बताइए, अगर हम सोचें कि हम इस जुर्म पर कैसे काबू कर सकते हैं, तो इसका जवाब सिर्फ एक है कि हर औरत अगर हिजाब करे, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, हिजाब करेंगे तो इंशाअल्लाह जुर्म की शरह बहुत जल्द कम हो जाएगी। आज आप गौर करेंगे, हमारी कई मुसलमान हो या गैर मुसलमान बहनें ये सोचती हैं कि हिजाब हमारी तरक्की में रुकावट है। ऐसी तमाम बहनों से मैं कहना चाहती हूँ कि हिजाब हमारी तरक्की में रुकावट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीएससी जेनेटिक्स की तालीम हासिल की है। मेरी शागिर्दात में आईआरई वुमेन सेक्शन की शागिर्दात में से एमएससी माइक्रोबायोलॉजी खुद मोहतरमा नसरीन है। मेरी दूसरी शागिर्दात में से एमएससीज, एलएलबीज, बीएड्स, कंप्यूटर साइंस से एमएससी जिसने किया हो, मेडिकोस, पीएचडीज, ये मेरी शागिर्दात में से है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारा हिजाब करते हुए हमने तालीम हासिल की, लेकिन हम कोई कभी भी नहीं लगा कि हिजाब हमारी तरक्की में रोड़ा बन रहा है, तरक्की में वो खलल डाल रहा है। बल्कि हमको ऐसा लगा कि हिजाब करने के बाद तरक्की हासिल जो हम कर रहे हैं, गोया हम अपने आप को गैर मर्दों की गंदी निगाहों से बचा रहे हैं और उनकी छेड़छाड़ से भी हम बच रहे हैं। हम में से कई मुसलमान बहनों को जब कहा जाए कि आप हिजाब करें, तो वो कहती हैं कि हमें हिजाब करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम नेक और पाक दामन लोग हैं। हमारी नजरें हमेशा नीची रहती हैं, कभी भी मर्दों को नहीं देखती। तो हमारी बहनों को ये मालूम होना चाहिए कि आप, यानी जो भी बहन कहती हैं कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, बेटियों और सहाबियात से ज्यादा अफजल नहीं हो सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, बेटियां और दूसरे सहाबियात से ज्यादा आप नेक और पाकदामन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ने सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में हिजाब का हुक्म दिया, तो अल्लाह ने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 49 में फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल ली अज़वाजिका, कह दीजिए अपनी बीवियों को, व बनातिका, और अपनी बेटियों को, व निसाइल मुमिना, और मुसलमान औरतों को, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि जब अपने घरों से बाहर निकले तो अच्छे खासे मोटे कपड़े से अपने आप को ढांक ले। ज़ालिक अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, ये उनके लिए बेहतर होगा ताकि वो पहचानी जाएं और उनके साथ कोई बदसलूकी ना हो। यही अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ हुक्म है। इससे ये मालूम होता है कि हम औरतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, बेटियों से ज्यादा अफजल नहीं हो सकते, क्योंकि जन्नत में जो तमाम औरतों की सरदार फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, मरियम अलैहिस्सलाम के अलावा जो है, ये तमाम औरतों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, बेटियां, जब इनको अल्लाह ने हिजाब का हुक्म दिया तो हमको भी चाहिए कि हम हिजाब का हुक्म पर अमल करें। और अगर कोई, हम औरतों में से अगर कोई कहते हैं कि औरतों को हिजाब इसलिए करने को कह रहे हैं, गैर मुसलमान भी कहते हैं,
اگر عورتوں کو حجاب کا حکم دیا جو جا رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ عورتوں پر ہم کو شک ہے. اگر یہ بات سچ ہوتی تو حجاب کا حکم ہماری امہات المومنین کو نہیں دیا جاتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا, صرف ہم کو دیا جاتا. اس کا معنی یہ ہے کہ حجاب کا حکم ہم کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم پر شک کیا جا رہا ہے, بلکہ اس لیے دیا گیا تاکہ ہماری عزت کی حفاظت ہو, ہماری جان کی حفاظت ہو. بالکل اسی طریقے سے جب ہم بازار میں زیور خریدنے جاتے ہیں, ہیرے موتی سونا چاندی جب ہم خریدنے جاتے ہیں تو اس کو ڈبے وغیرہ میں پیک کرتے ہیں, محفوظ کر لیتے ہیں, گھر آنے تک اس پر اچھی خاصی نظر رکھتے ہیں, اور گھر میں آنے کے بعد بھی لاکر وغیرہ میں رکھتے ہیں تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے وہ چیز بہت قیمتی ہے. اسی طریقے سے اسلام میں حجاب کا تصور یہ ہے, چاہے عورت مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو, اسلام میں عورت کی عزت بہت ہی زیادہ قیمتی ہے. ہیرے جواہرات تمام دنیا میں قیمتی چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے. لیکن ہم مسلمان عورتوں نے اس حجاب کے حکم کو ہی ترک کر دیا. تو بھلا بتائیے کیسے بن سکتی ہوں میں کامیاب عورت؟